بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عصر جو قرآن پاک کے آخری سپارے میں یعنی 30ویں سپارے میں ہے، اس سورت کے بارے میں یہ فرمایا گیا، اللہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، والعصر زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر کہ انسان خسارے میں ہے۔ عصر زمانے کو کہا جاتا ہے اور عصر کے وقت کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک قسم کی قسم اٹھا کے اللہ کہتے ہیں۔ اب اللہ کی قسم اٹھانا اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو یقین نہیں آتا اس لیے اللہ قسم کھا رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس بات کی اہمیت، اللہ کی اتنی طاقتور بات ہے، اتنی عظمت والی بات ہے، یقین کر لو اس بات کے اوپر۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں زمانہ گواہ ہے اور عصر کا وقت گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، آگے ایک شرط لگا دی، قید لگا دی، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہے، ورنہ انسان سراسر نقصان کے اندر اور خسارے کے اندر ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کہتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس کے اوپر صبر بھی کرتے رہے۔ حق بات جب بندہ کہے گا تو اسے تکلیف بھی آئے گی، کہتے ہیں نا سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ بولنا وقتی طور پہ بڑا دکھ لگتا ہے کہ اس نے یہ کیا کہہ دیا، مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ کر دیا، حالانکہ بات سچی ہوتی ہے۔ اس پہ جو تکلیف آئے اس کے اوپر صبر بھی کرنا ہوگا، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہ تو مختصر میں نے اس سورت کا ترجمہ بتا دیے۔ اب قرآن کریم کی ہر سورت کا کوئی نہ کوئی عظیم قسم کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب اس سورت کے بھی بہت سے فائدے ہیں، دو عظیم فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، کوئی کام پھنسا ہوا ہے، بڑے جتن کیے، کوششیں کی، سفارشیں کی، خرچہ کر دیا اس کے اوپر، وہ کام ہو ہی نہیں رہا، بڑے پریشان ہیں آپ، رکاوٹیں ہی رکاوٹیں، رکاوٹیں ہی رکاوٹیں، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی رکاوٹیں، تنگ آ گئے ہیں آپ۔ آخری حربہ سورہ عصر کو عصر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھیں اور اس کے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیں، اور یہ عمل مسلسل 7 دن لگاتار کریں، اس میں لاغا نہ کریں۔ 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے، جو بھی آپ کا کام اٹکا ہوا ہے، جو کام پھنسا ہوا ہے، جو آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اس کے لیے دعا مانگے، یا اللہ اپنی رحمت سے
میرے اس مسئلے کو حل فرما دے، میری اس حاجت کو پوری کر دے، میری اس پریشانی کو دور کر دے، انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر ہی آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کی کامیابی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور آپ کی پریشانی مکمل طریقے سے ختم ہو جائے گی۔ اس صورت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی دشمن تنگ کر رہا ہے، آپ کی برادری میں سے ہے یا کوئی غیروں میں سے ہے، جو بھی آپ کو ناجائز پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، اور آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ آپ اس کا مقابلہ کریں، اس سے بدلہ لیں، وہ طاقت میں، قوت میں آپ سے زیادہ ہے، آپ کے دل میں خوف ہے، میں اگر اس کے ساتھ مقابلے پہ اتر آؤں گا تو یہ مجھے پریشان کر دے گا، مجھے ذلیل کر دے گا، آپ نے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف آپ نے اس طرح رجوع کرنا ہے کہ دن میں کسی بھی وقت باوضو اس سورت کو 21 مرتبہ پڑھیں اور اس کے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعا مانگے کہ یا اللہ یہ شخص مجھے ناجائز پریشان کر رہا ہے، ناجائز تنگ کر رہا ہے، میرے اس کام کا تو ہی اس سے بدلہ لے لے، کیفر و کردار تک تو ہی اس کو پہنچا دے اور اس کو تو ہی ذلیل اور خوار کر دے تاکہ یہ اپنی پریشانی میں پھنس جائے اور میری اس سے جان چھوٹ جائے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کریں گے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور اسے ہی ذلیل و خوار کرے گا۔ لیکن اس بات کا خیال کرنا ہے، ناجائز اگر کسی کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے تو الٹا آپ کو ہی نقصان ہوگا، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اگر آپ 100% حق پر ہیں پھر آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کا دشمن ذلیل و خوار ہوگا۔ اللہ ان اعمال کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔